السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مشق ہے سبق نمبر 14 کی۔ پہلا سوال ہے کہ ادغام کی شرائط بیان کیجیے۔ ادغام کی 3 شرائط ہیں۔ پہلا کہ مدغم کا ساکن ہونا، اور دوسرا کہ مدغم فی کا متحرک ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس پر زبر زیر حرکات کوئی ہو۔ تیسرا ہے کہ روایت سے ثابت ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کہ مثلین کسے کہتے ہیں؟ مثلین دو ہم مثل حروف کے ایک یا دو کلموں میں جمع ہونے کو مثلین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ادغام مثلین کا قاعدہ بیان کریں۔ یہ ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، مثلین کا قاعدہ، یہ دیکھیں، یہ ہے ادغام مثلین کا قاعدہ۔ اگر ایک ہی حرف 2 مرتبہ ایک ہی کلمے میں اسی طرح آ جائیں کہ ان میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو تو ادغام مثلین ہوگا، یعنی پہلے حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کریں گے۔ جیسے قل تم، دیکھیں یہاں پہ لام 2 دفعہ آ رہا ہے۔ پہلا لام کیا ہے؟ ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں مخرج ہیں، تو یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اذهب، یہاں پہ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ متجانسین کسے کہتے ہیں؟ پھر ان کا سوال ہے کہ متجانسین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی مخرج کے دو حروف ایک یا دو کلموں میں جمع ہونے کی متجانسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام متجانسین کا قاعدہ یہ ہے، متجانسین کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے 2 حروف کہ جن کا مخرج تو ایک ہو مگر الگ الگ ہوں، وہ حروف ایک یا دو کلمے میں اس طرح آئیں کہ ان میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو تو ادغام متجانسین ہوگا۔ ساکن کو متحرک میں مدغم کریں گے، جیسے الظلم، دیکھیں ظ اور ذال کا مخرج سیم ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام متجانسین ہو رہا ہے۔ اور فرتم، یہاں پہ تا اور طا کا مخرج سیم ہے نا، انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پہلا حرف جو ہو وہ ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو۔ اب تا پہ پیش ہے یعنی متحرک ہے، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام متجانسین ہو رہا ہے۔ ادغام مثلین جو تھا اس میں کیا تھا کہ 2 حروف جو ہوں وہ 2 کلموں میں ہوں تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ جیسے اذهب، ادغام مثلین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور متجانسین بھی بہت ہی آسان ہے۔ اگلا سوال انہوں نے دیا ہوا ہے کہ متقاربین کسے کہتے ہیں، اور اس کا وہ کہتے ہیں ادغام متقاربین کا قاعدہ بھی بیان کیجیے۔ چلیں یہ دیکھیں، ادغام متقاربین جو ہے 2 قریب المخرج حروف کے ایک یا دو کلمے میں جمع ہونے کو متقاربین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام متقاربین کا قاعدہ ہے ایسے 2 حروف جو باعتبار مخرج اور صفت کے قریب قریب ہوں اور وہ کلمے میں اس طرح آ جائیں کہ ان میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو تو ادغام متقاربین ہوگا، جیسے من یقول۔ نون اور یا جو ہیں یہ کیا ہیں؟ قریب المخرج ہیں۔ قل ربی، لام اور را، یہ جو ہیں یہ بھی کیا ہیں کہ قریب المخرج ہیں یہ۔ اگلا سوال تھا کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلا سوال تھا کہ ادغام تام اور ناقص کی تعریف کریں۔ تو ادغام تام جو ہے یہ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں، جیسے الظلموا، یہ جو ذال کی ہے نا، یہ کیا ہے کہ نہیں رہ رہی صفت باقی، تو یہاں پہ ادغام تام ہو رہا ہے۔ قل ربی، یہاں پہ لام کی بھی۔ ادغام ناقص کی تعریف، ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، جیسے من یقول احط،
پہلی مثل میں نون کی صفت غنہ جبکہ دوسری مثل میں طا کی صفت استعال باقی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ادغام ناقص والے کتنے اور کون کون سے کلمے ہیں، تو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ احط، بسط، فرت، فرت، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ادغام ناقص کے کلمات ہیں اور یہ ہیں بھی 4۔ سوال نمبر 11 ہے کہ حرکات اور سکون کے اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد، مع، نام بھی بتائیں۔ تو یہ سکون کی 2 قسمیں ہیں نا، ادغام واجب اور ادغام جائز، ٹھیک ہے، اور ان کی مع ادغام کی انہوں نے کیا کہا ہے کہ تعداد بھی بتائیں، نام بھی بتائیں اور تعداد بھی بتائیں۔ ہم نے بتا دیا کہ 2 ہیں، ادغام واجب اور ادغام جائز، نام بھی بتا دیے ہیں۔ اگلا ہے کہ ادغام واجب اور ادغام واجب اور ادغام صغیر کے کسے کہتے ہیں؟ ادغام اور واجب اور صغیر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پڑھا تھا، جو یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اس کو ادغام واجب بھی کہتے ہیں۔ ادغام واجب کی تعریف متجانسین کو نا ادغام واجب اور ادغام صغیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہی تھا، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔